آج کے خادم مسٹر عبید گل کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں، آج کا زندہ کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں، وقت اور مزید لینے کی بجائے ہم ڈائریکٹ یہ کلام کو سنتے ہیں۔ مسٹر عبید، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور اس سے بڑھ کر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ حالات پیدا کیے، اس نے یہ برکت مجھے یہاں دینی تھی جس کے وسیلے سے میں یہ خدمت کر سکوں، اور سارے دنیاوی حالات کو اس طرح سے پلان آؤٹ کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس وقت یہ خدا کا کلام لے کے آپ کے سامنے ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے بدنوں کو تیار کریں، اپنے ذہنوں کو تیار کریں، اپنے کانوں کو تیار کریں، تاکہ خدا کا کلام ہمارے کانوں کے ذریعے ہوتے ہوئے ہمارے ذہن کے تھرو گزرے اور ہمارے دل میں پیوست ہو۔ اے رحیم خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس عظیم موقع کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دیا۔ دنیا خداوند باہر پتہ نہیں کن کن پریشانیوں میں، کن کن کاموں میں، کن کن چیزوں میں مصروف ہے، لیکن میں ہمیشہ تیرا اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیرے گھر میں آ سکیں، تیرے قدموں میں آ سکیں، اور تو ہمیں اتنی عزت بخشے کہ تو ہم سے کلام کرے۔ اس بڑے فضل کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس فضل کو سمجھنے کی توفیق دے، وہ اپنی حیثیت کو جانے اور اپنے اس اوپر ہوتے ہوئے اس فضل خاص کو سمجھے کہ جہاں دنیا بتوں کے پیچھے، خدا مزاروں پہ، درگاہوں پہ، دوسرے انسانوں کے پیچھے ہے، وہاں ہم اپنے باپ کے قدموں میں موجود ہیں، جہاں وہ نہ صرف ہماری سنتا ہے بلکہ ہمیں یہ عزت بخشتا ہے کہ وہ ہم سے خود کلام کرتا ہے۔ ہمارے کانوں کو کھول، ہمارے ذہن کو تیار کر، ہمارے دلوں کو تیار کر، تاکہ ہم تیری پاک آواز کو سن سکیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور عموماً ایز اسپیکرز اینڈ پریچرز ہم اس طرح کی پریکٹس اوائڈ کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس سوال کا جواب دیجیے گا، اور اس کی وجہ میں پھر آپ کو کلام کے دوران بتاؤں گا کہ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کیوں کی۔ میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے آپ کے لیے، اور سوال وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون ہے جو خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے؟ میں پھر اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں، ہم میں سے کون کون ہے جو خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ خدا ہمارے اس جذبے کو قبول کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ لیکن اگر ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو پھر ہمیں ان اصولوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یا ان اصولوں کو جاننا اور ماننا پڑے گا جن کے وسیلے سے ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں، یا جا سکتے ہیں، یا اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔
تو اب آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم 15 سے 20 منٹ خدا کے کلام کو سیکھیں گے، تو یہ بہت لمبا کلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ 15 سے 20 منٹ تک صرف اپنی اٹینشن کو بنائے رکھیے گا. صرف 15 سے 20 منٹ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے. میں سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک سیکوینس ہے، اس سیکوینس کو آپ فالو کریں گے تو آپ اس پورے پروسیس کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے گا کہ نیند کا غلبہ یا اگر کوئی اور خیال یا کوئی اور پریشانی یا اور کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو اس 15-20 منٹ کے لیے آپ اپنے ذہن سے جھٹک دیجئے گا، اور جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں اس کو فالو کیجئے گا. اس لیے میں صرف آپ کو انگیج رکھنے کے لیے اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھتا رہوں گا تاکہ مجھے یہ اندازہ رہے کہ آپ میرے ساتھ انگیج ہیں. اور ہم یہ پریکٹس آج اس لیے کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں کلام کی آیت پڑھوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اس طرح سے آپ سے کیوں کلام کر رہا ہوں. آج جو آج کا حوالہ ہمارے پاس ہے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے. یہاں یوں لکھا ہے، اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا. لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو. لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس انہیں منع، کیونکہ آسمان کی بادشاہی خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں میں کلاس روم کا ماحول بنا کے آپ لوگوں سے خدا کا کلام شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب اصول یہ وضع ہوا کہ جیسے بچے ہیں ویسوں ہی کو خدا کی بادشاہی ملے گی، تو پھر یا تو ہم بچوں کی طرح خدا کو قبول کریں یا پھر اس کی بادشاہی کے وارث ہم ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پائیں. اب یہ آیت میں نے بیچ بیچ میں روک کے آپ سب نے اس آیت کو کمپلیٹ کیا. جہاں جہاں میں رکا آپ نے آیت کے اگلے الفاظ بیان کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت آپ کو آتی ہے، کلام کے اس حصے سے آپ واقف ہیں، تو یہ تو آسانی میرے لیے ہے. اب میں صرف آپ کے ساتھ 15-20 منٹ اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا نے اس کلام میں اس طرح نہیں لکھا کہ یہ، اگر آپ ایکچول ورڈز پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچوں کی ہے، لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے علاوہ بھی ہماری بھی ہے، لیکن اس میں شامل کیسے ہونا ہے؟ اب اس کلام کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس پہ آج سوچنے بیٹھیں تو آپ شاید وہ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے بہتر پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں. لیکن جسٹ ٹو گیو یو فوڈ فار تھاٹ کہ آپ جب اس کلام پہ غور کریں تو چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، چند چیزیں آپ پہ خدا پرسنلی ظاہر کرے، کیونکہ وہ چیزیں وہ ہوں گی جن کی آپ کو پرٹیکولرلی ضرورت ہوگی. میں جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ جماعت کی ضرورت کے مطابق بھی ہوں گی، لیکن آپ کے لیے خاص طور پر کس طرح بچے کی طرح خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے، اس کے لیے آپ نے دعا خود کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ ان پوائنٹس میں سے ہو سکتا ہے وہ کچھ ایڈیشنل ہو جو کہ خاص آپ کی ریکوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے فالو کیجئے گا، لیکن خدا سے اس طرح اپنے لیے بھی خاص کلام ضرور حاصل کیجئے گا. اب اگر
میں بچوں کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں جو بہت عام فہم ہیں, مجھے زیادہ سمجھانی نہیں پڑیں گی, لیکن میں اس کو کانٹراسٹ کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں وہ کس طرح سے ہوتی ہے, پھر ایڈلٹس میں وہ کس طرح ہوتی ہے, اور کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. کیونکہ یہاں میں کوئی موٹیویشنل سیشن تو نہیں کر رہا. اگر میں اپنی چیز کو کلام کے ساتھ ریلیٹ نہ کر پاؤں, ٹھیک ہے, تو میری بات کا کوئی وزن نہیں ہے. اور جب بچوں کی بات ہو گئی, اصول کلام میں آ گیا, تو پھر دیٹ پرنسپل ہیز ٹو بی corroborated by other verses in the Bible. یعنی یہ جو اصول ہے اس کو اور آیات کے ساتھ ثابت ہونا لازمی ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے اگلے 10 منٹ میں. سب سے پہلی چیز جو آپ بچوں میں نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ بچے بغیر کسی وجہ کے, آپ بچوں کو دیکھیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے ہر وقت خوش رہتے ہیں. کوئی کیا نعرے مار رہا ہے, کوئی ایک لطیفے کو لے کے ہنسے جا رہا ہے, کوئی صرف اس وجہ سے خوش ہے کہ اس کو ہوم ورک آج نہیں ملا, فار نو اپیرنٹ ریزن. کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کو صرف 4 بچوں کو ساتھ بٹھا دیں, وہ آپ کو خوش ہی نظر آئیں گے. اسی کے اگینسٹ آپ ایک ایلڈرز کی جماعت کو بٹھا دیں تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سال سے یہ مسکرائے تک نہیں. ایسا ہی ہے, ہم میں بڑے ہوتے ہوتے پتہ نہیں ایسی کون سی سیریسنس آ گئی ہے کہ ہم شاید کھلکھلا کے تو بہت دور کی بات ہے, اندر سے خوش ہو کے شاید کچھ دنوں تک گزر جاتے اور ہم ہنس نہیں پاتے. لیکن آپ بچوں کو دیکھیں, اور اگر بچوں کی یہ شرست ہے تو اس کا مطلب ہے دس از ون ریزن which is necessary for you to enter the kingdom of God. اچھا, یہ ہم نے بچوں کی بات تو دیکھ لی, بڑوں کی بھی دیکھ لی. کیا بائبل میں ایسی کوئی آیت ہے جو ہمیں ہر وقت خوش رہنے کی تلقین کرتی ہے؟ فلپیوں 4 باب اس کی 4 آیت کیا ہے؟ خداوند میں خوش رہو. ٹھیک ہے, تو میری بات کو میں نے بائبل سے ظاہر کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہتا فار نو ریزن, لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کو پاس کوئی وجہ نہ ہو خوش ہونے کی, تو آپ کو صرف اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں. If this is not reason enough for you to be happy, اگر یہ خوش ہونے کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ انف نہیں ہے, تو پھر آپ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات میں نے آپ سے کیا کی؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو اب جب آپ کے اوپر مایوسی, نا امیدی, دکھ اور کسی طرح کی سنجیدگی طاری ہو, تو خدا کے کلام سے اس کو جھڑکے اور اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں. اب اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ ایسا ریزن ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوش رہ پاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا. آپ اپنے طور پہ سوچئے گا. جو مجھے ایک وجہ سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ان کے دل بہت صاف ہوتے ہیں. اس بات سے سب اگری کرتے ہیں کہ بچوں کے دل صاف ہوتے ہیں. جو ان کا فلٹر میکانزم ہے اس دنیا میں وہ بھی ہیں. حالات اور واقعات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ہماری گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو ان کی پینسل چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کھانا ٹائم پہ بنا نہیں پاتے تو ان کو کھانا لیٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں باتوں میں لوگ ذلیل کرتے ہیں, ہم ان کو مار مار کے ذلیل کرتے ہیں. تو حالات تو بالکل ان کے ویسے ہی ہیں, لیکن ان کے دل کا فلٹر ایسا ہے کہ وہ اس ساری نفرت کو, اس سارے دکھ کو, اس ساری پریشانی کو اپنے دل میں روک نہیں لیتے. ماں نے تھپڑ بھی مارا ہو تو رونے بند کرنے سے پہلے اس نے ماں کی گود میں جانا ہے.
ہمیں تو بڑے ہو کر ہمارے ماں باپ ایک تلقین اچھی بات ہی کہہ دیں، ہمیں تو وہ بھی ناگوار گزرتی ہے. ہمیں تو کوئی بڑا تو چلے چھوڑے، ہمیں کوئی باہر روڈ پہ کوئی ہلکی سی بات کہہ دے، جب تک ہم اپنے کپڑے اور اس کے کپڑے پھاڑ نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا. ہم بچوں کو کتنی باتیں کہتے رہتے ہیں، سارا دن ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ لگے مست اپنی خوشی میں، اپنے کھیل میں، اپنی چیخیں مارنے میں، اپنی آوازوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہماری طرح ان کا دل گڈ فلٹر کرتا ہے. ہم ہر چیز کیا کرتے ہیں؟ بیڈ فلٹر کرتے ہیں. ہم ہر چیز جو ہمارے دل میں آتی ہے اچھائی کو پاس ہونے دیتے ہیں، اور جو برائی اس میں ہوتی ہے، جو اس میں پریشانی والی بات ہوتی ہے، ایک چیز کے اندر 10 فیکٹرز ہوں، 9 خوشی کے ہوں، 1 غمی کا ہو، ہمیں کون سا یاد رہتا ہے؟ جو غمی کا ہوتا ہے. ہمارا فلٹر میکانزم چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ بادشاہی ان کی ہے جو بچوں کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل صاف ہے. کیا کلام میں ایسی کوئی آیت ہے جو اس بات کو پروف کرے کہ جو پاک دل ہے، جو صاف دل ہے، وہ خدا کو؟ متی 5 باب اس کی 8ویں آیت ہے، مبارک بادیوں میں سے ہے. مبارک ہیں وہ جو، کیونکہ وہ خدا کو کہاں دیکھیں گے؟ اس کی بادشاہی میں دیکھیں گے نا، گرم جگہ پہ تو نہیں دیکھیں گے. تو اگر آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا دل پاک نہ ہو؟ آپ کا دل کیسے پاک ہوگا؟ جب آپ اس میں پاک چیزوں کو جگہ دیں گے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو فلٹر کر کے گزار دیں گے. They have not to be stopped in your heart. ان کو پاس آن کرنا ہے. اور تیسری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، جب ان کا دل پاک ہوتا ہے تو اس سے ایک کوالٹی ان کے اندر آتی ہے. وہ کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بے لوث محبت کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہر بچہ دوست ہوتا ہے جب تک کہ وہ ان کو مارے نہ. اگر وہ لڑ بھی لیں گے تو شام کو لڑ لیں گے اور صبح پھر دوست ہوں گے. ہمارے ہاں تو سالوں بیت جاتے ہیں ہمیں کسی کے خلاف خفگی مٹانے میں، وہ بھی کوئی تیسرا اس میں آئے، یا ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے، یا وہ اچھائی ہمارے ساتھ کر لے، اس سے پہلے ہم اس سے بے لوث محبت، چاہے وہ ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، ہم واپس محبت کر نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے دل میں اس کے خلاف اتنی نفرت، اتنی کدورت بھر لی ہوتی ہے کہ ہم بے لوث تو چھوڑے، ہم محبت بھی نہیں کر پاتے اس سے. ایسا ہی ہے. لیکن خدا نے ہم سے کب محبت کی؟ اگر آپ رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہ کیا ہے؟ جب ہم، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ بچوں کی طرح، جو بچوں جیسا ہوگا وہ میری بادشاہی کا وارث ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جیسی محبت اس نے ہم سے کی ہم نے بھی اس سے کرنی ہے. ہم تو خدا سے یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ چنگا تو خدا ہے، کہنے کو میں تیرا بیٹا اور بیٹی ہوں اور میری یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی. اپنے ہائٹنڈ فیز میں، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ خدا کے مطلب کلیسیا ہی کرتی ہے، خدا کے خادم بھی کئی دفعہ اس آزمائش میں گھر جاتے ہیں اور خدا سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ رکھ ہی نہیں پاتے کہ ہم خدا سے بے لوث محبت کریں. بے لوث محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری چیزیں مل ملا کر، میں یہ آیتیں آپ سے اس لیے بلواتا ہوں تاکہ مجھے یہ یقین رہے کہ مجھے ان آیتوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کو یہ آتی ہیں تو آپ کو ان کا مطلب بھی پتہ ہوگا اور آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے. تبھی خدا کا یہ عظیم کلام ہم 15 سے 20 منٹ کے اندر سمیٹ سکتے ہیں. ورنہ آپ میری بات سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے بات کیا کر رہا تھا
بے لوث محبت کی. دل پاک ہوگا تبھی آپ بے لوث محبت کر سکیں گے. ایک بندے نے خدا سے پوچھا کہ میرا بھائی کتنی دفعہ میں نے اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ تو مسیح نے کیا جواب دیا؟ 7 کا فگر کاملیت کا عدد مانا جاتا ہے. تو ان ادر ورڈ جب وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ جب تو گناہ کرتا ہے میں بھی تو جب بھی تو گناہ کرتا ہے تب بھی تو تجھے معاف کرتا ہوں. تو مجھ سے یہ کیا پوچھ رہا ہے کہ میں اگلے کو کیسے معاف کروں؟ جیسا میں نے تیرے ساتھ کیا ویسے جا کے کر. تو بہت سمپل سی بات ہے. ہم کہاں سے چلے تھے؟ خوش رہنا ہے. کیسے خوش رہنا ہے؟ کیونکہ دل پاک ہونا ہے، اور دل پاک ہونا ہے تو بے لوث محبت کرنی ہے. کن سے؟ اپنے خدا سے اور اپنے پڑوسی سے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع سے کسی نے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو اس کے اوپر اس تمثیل کو آپ سامری کی تمثیل کو آپ جانتے ہیں. تو آپ نے اپنے دل کو پاک کیا، بے لوث محبت شروع کی. اینڈ فائنلی جب اس لیول پہ یہ پہنچتے ہیں، اگر ہم بچوں سے بات سٹارٹ کریں تو جب یہ اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ کر کیا پاتے ہیں؟ اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آخری 5 منٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ دھیان دیں. اور آپ کو آج وجہ پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر اگر ایمان کی کمی پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے دل پاک ہیں، جن کی وجہ سے ہم خدا سے بے لوث محبت نہیں رکھ پاتے، اور اسی وجہ سے ہمارے دل میں وہ پختہ ایمان اور یقین نہیں ہے جو ہمیں ہماری دکھوں سے چھڑا سکے. آپ اب میں سے اکثر دیکھا ہوگا یا کیا ہوگا، آپ بچے کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ چھلانگ لگاؤ میں آپ کو پکڑ لوں گا. وہ بچہ ڈرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، میں پکڑ لوں گا، تو وہ بچہ چھلانگ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ وہ کس بیسس پہ چھلانگ لگاتا ہے؟ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا یا مجھ سے محبت کرنے والا جب سامنے کھڑا ہے اور میں چھلانگ لگاؤں گا تو وہ مجھے they can take the leap of faith as children. ہم میں یہ ہمت نہیں ہوتی. ہمیں خدا کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دے، تجھے اگر آمدنی کی پریشانی ہے میں پورا کروں گا. یہ اس بندے سے ملنا چھوڑ دے، تیرے یہ کام میں کروں گا. درگاہوں پہ جانا چھوڑ دے، تیرے مسئلے میں حل کروں گا. بتوں کی پوجا چھوڑ دے، تیرے مسئلے میں حل کروں گا. ہم سے کیوں نہیں چھٹتی؟ اب آپ کیوں ایمان نہیں ہے؟ ایمان اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان خدا پہ رکھنا ہے. خدا پاک ہے، اس کا ایمان پاک جگہ پر ہو سکتا ہے. پاک جگہ کون سی؟ ہمارا دل. ہمارا دل کب پاک ہوگا؟ جب ہم ان ساری برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے. جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کرتے تب تک ہم خدا سے بے لوث محبت نہیں کر سکتے. جب تک ہم اس سے بے لوث محبت نہیں کر سکتے ہمارے اندر ایمان کی قوت ڈیولپ نہیں ہوگی. تو آج اگر آپ کلام کو سن کے متحرک ہوتے ہیں، ہر سیٹرڈے، ہر سنڈے یا فرائیڈے کو آپ کلام کو سن کے متحرک ہوتے ہیں کہ میں آج سے خدا پر ایمان رکھوں گا، اور پھر ذرا سی مصیبت اور پریشانی سے پھر آپ کا دل دہل جاتا ہے اور آپ یہ ایمان نہیں رکھ پاتے، تو اس کی وجہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ 4 باتوں پہ میں اپنے اس کام کو آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو میں نے تھاٹ پروسیس بتا دیا ہے. آپ اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں. خدا سے پوچھیں
کہ خدا میرے اندر ایسی کون سی خامی کمزوری ہے کہ میں ایک بچے کی طرح تیری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور لاسٹ جن لائنز پر میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ حزقیل 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے. حوالہ نوٹ کر لیں، حزقیل 11واں باب اس کی 19ویں آیت. اس آیت کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے لیے دعا کریں. آیت اس طرح سے ہے، حزقیل اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا. میری خدا سے یہ درخواست ہے کہ خدا ہم سب کے دلوں کا آپریشن کرے. جو سختی، جو کرختگی، جو نیگیٹیوٹی جو خدا کو باہر ہمارے دل سے رکھے ہیں. ہم بچپن سے ایک گیت سنتے آ رہے ہیں، تیرے دل کے در پر، تو ہی از اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ. دروازہ کس سے کھولنا ہے؟ ہی ڈز ناٹ بلڈوز دا ڈور. دروازہ ہم نے کھولنا ہے، بٹ یہ سوچیں دروازہ کھول کے جس دل میں ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ اس دل میں آ سکے؟ جس دن یہ دل اس لائق ہو جائے گا، خداوند اس میں آئے گا اور آپ کو برکت دے گا. آمین. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے. خدا نے اسے کثرت سے استعمال کیا اور ایک خیال فلوٹ کیا جو بہت ہی خوبصورت ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا.